إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما آمین یا رب العالمین۔ بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل، مسلسل، موسلادھار ہو، اور اس کی یکے بعد دیگر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے۔ اور بے پناہ درود و سلام و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، میرے دینی ملی اسلامی بھائیوں، آج کے خطاب کا عنوان امت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق۔ قال حدثنا محمد بن عباد المکی قال حدثنا سفیان قال قلت لسہیل ان عمرا حدثنا عن القعقاع عن ابیک قال ورجوت ان يسقط عني رجلا
قال فقال سمعته من الذي سمعه منه أبي كان صديقا له بالشام ثم قال حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء ابن يزيد عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعاماتہم رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی خیر خواہی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی، ولکتابہ اس کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ خیر خواہی، ولی رسولہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی، ولی ائمۃ المسلمین اور مسلم حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی، وعاماتہم اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی۔ محترم حاضرین، دین میں خیر خواہی کا معنی مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے چند خطبات نہیں بلکہ مہینوں درکار ہیں۔ اس خیر خواہی میں سے خیر خواہی ولی رسول ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی پر آج ہم گفتگو کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر کیا حقوق ہیں۔ بے پناہ درود و سلام ہو رحمت العالمین سید المرسلین محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے گالیاں سنی، تانے سہے، پتھر کھائے، لیکن حق کے رسالت ادا کر دیا، جو رات کی تنہائیوں میں آنسو بہا بہا کر اپنی امت کے لیے جنت کی بھیک مانگا کرتے تھے، جو روز محشر قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ پڑھیے درود و سلام، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کے حقوق کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق مسلمانوں پر عائد ہوتے ہیں، اور ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ ان پر عمل کرے، اس کے لیے عمل کرنا لازم اور ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانوں اور جنوں پر بے شمار حقوق ہیں، اور صرف انسانوں اور جنوں پر نہیں بلکہ تمام مخلوقات پر، چاہے وہ انسان ہو، جن ہو، چرند ہو، پرند ہو، جانور ہو، تمام مخلوقات پر بے شمار احسانات ہیں۔ محترم حاضرین، اس گئے گزرے دور میں بھی ایک ادنا سا ایمان والا مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس گئے گزرے دور میں بھی ایک ادنا سا ایمان والا مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی گستاخی سننا بھی کسی قیمت پر گوارا نہیں کرتا۔ لیکن بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے محترم حاضرین کہ آج امت مسلمہ کی بڑی اکثریت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے طریقے سے واقف نہیں۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے محترم حاضرین کہ آج امت مسلمہ کی بڑی اکثریت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کا شکار۔ اگر آج بھی یہ امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کر لے، آج بھی یہ امت اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کر لے تو اس کے لیے دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی ہی کامیابی ہے، اور یہ اپنی کھوئی ہوئی عزت، مقام، مرتبہ، منصب آسانی سے حاصل کر سکتی ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتی۔ اس لیے ضروری ہے
کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو جانیں اور ان پر عمل کریں۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان پہ یہ فرض ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اس کو جانے اور پھر اس پر عمل کرے۔ الحق الاول الایمان بہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت پر سب سے پہلا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ ہر انسان، ہر امتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ ہر انسان اس بات کا مکلف ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اس بات کی دلیل یہ آیت کریمہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ الحق الثانی اتباعہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت پر دوسرا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ اس بات کی دلیل یہ آیت کریمہ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ رب العالمین کا عذاب بہت سخت ہے۔ الحق الثالث محبتہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت پر تیسرا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ ہر مسلمان، ہر امتی اللہ کے نبی سے محبت کرے۔ اس بات کی دلیل یہ آیت کریمہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، کہ تمہارے ماں باپ، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، اور تمہارے وہ مال جن کی تجارت، جن کے ماند پڑ جانے سے تمہیں خطرہ لاحق ہوتا ہے، یہ سب اگر تمہیں اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد سے زیادہ پسندیدہ ہیں تو انتظار کرو کہ اللہ رب العالمین اپنا فیصلہ بھیج دے۔ الحق الرابع الذب عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا حق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا جائے۔ اس بات کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، کہ لوگ اے ایمان والو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور ان کی حمایت کرو اور ان کی مدد کرو۔ یہ چوتھا حق امت مسلمہ پر یہ ہے، اور اس نور کی اتباع کرو جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ اولئک ھم المفلحون، ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ الحق الخامس النصر لدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت پر پانچواں حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کرے، دین کی مدد کرے۔ اس بات کی دلیل یہ آیت کریمہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُولَهُ بِالْغَيْبِ، کہ جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور بن دیکھے ان کی مدد کرتے ہیں۔ الحق السادس توقیرہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت پر چھٹا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ وہ ان کا ادب کرے، وہ ان کا احترام کرے۔ وَلِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور جو لوگ اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کا ادب کرتے ہیں، اور ایک خصوصیت اس میں بتائی گئی ہے کہ وہ صبح شام اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں۔ الحق السابع الصلاۃ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت پر ساتواں حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اس بات کی دلیل یہ آیت کریمہ
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ الحق الثامن موالۃ اولیائہ و بغض اعدائہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس امت پر 8واں حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے محبت کی جائے اور ان سے دشمنی رکھنے والوں سے بغض رکھا جائے۔ اس بات کی دلیل یہ آیت کریمہ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم، کہ اللہ رب العالمین تمہیں روکتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے لیے تم سے دین کے بارے میں جھگڑا کیا اور تمہیں دیش سے نکالا یا دیش سے نکالنے میں تمہاری مدد کی، تو ایسے کافروں سے جو دوستی رکھے گا حقیقت میں وہی ظالم ہے۔ الحق التاسع، 9واں حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت پر یہ ہے کہ محبت اہل بیتی و صحابتہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت رکھی جائے اور آپ کے صحابہ سے محبت رکھی جائے۔ اس بات کی دلیل یہ آیت کریمہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی امت پر امتیوں پر ان کی جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور ان کے رشتہ دار بھی۔ پھر اس میں دوسری تفصیل آگے، الحق العاشر اجتناب عن الجفاء مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس امت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 10واں حق یہ ہے محترم حاضرین کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جفا نہ کرے، اللہ کے نبی کی شان میں غلو نہ کرے، اللہ کے نبی کے ساتھ کسی طرح کی ظلم و زیادتی نہ کرے۔ اس بات کی دلیل یہ حدیث پاک ہے کہ ان عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ و رسولہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میری شان میں اس طرح مبالغہ مت کرنا جس طرح ابن مریم کی شان میں نصارہ نے کیا تھا، اور میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہوں۔ محترم حاضرین، یہ 10 حقوق امت مسلمہ پر عائد ہوتے ہیں۔ اب ان کی تفصیل چند ہفتوں میں نہیں محترم حاضرین، بلکہ اس کے لیے مہینوں درکار ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان 10 میں سے آج ہم کس پر ڈسکشن کریں، کس پر گفتگو کریں۔ تو آج ہم جس حق پر گفتگو کریں گے وہ 7واں حق ہے کہ الصلاۃ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس امت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق 7واں حق یہ ہے کہ آپ پر درود و سلام بھیجا جائے۔ اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے محترم حاضرین کہ آج امت مسلمہ درود و سلام کے تعلق سے یا تو غفلت کا شکار ہے یا سازشوں کا شکار ہے۔ غفلت کا شکار کا مطلب کیا؟ کہ آج ایک مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی اہمیت، فضیلت اور ضرورت کا اندازہ نہیں، یا اہمیت اس کو معلوم نہیں، یا اس پر وہ عمل پیرا نہیں۔ اور سازش کا مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ کو یہ ساری چیزیں پتہ نہ چل جائے اور وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو نہ ہو جائے، اس لیے درود و سلام کے مسئلے میں بہت ساری بدعت و خرافات ایجاد کی گئی ہے۔ اگر اس محفل میں پوچھ لوں، ایک سوال کیا جائے، اور یہ سوال کرنا چاہیے، اور صرف یہاں نہیں اپنے گھروں میں، کہ وہ کون سی بہترین بندگی اور اعلیٰ ترین اطاعت ہے،
وہ کون سی بہترین بندگی اور اعلیٰ ترین اطاعت ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم صدقہ دیتے ہیں، ہم ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ہم اور دوسری نیکیاں کرتے ہیں۔ ان ساری عبادتوں میں سب سے بہترین بندگی اور اعلیٰ اطاعت کیا ہے؟ کوئی بھائی جواب دے گا؟ یہ درود و سلام ہے محترم حضرات۔ نہیں یقین آ رہا نا؟ کلمے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیے ہیں، آپ کے جو امر ہیں، ان پر عمل کیا جائے، ان کی اطاعت کی جائے۔ یہ رسول کا سب سے پہلا حق ہے۔ دوسرا حق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں دی ہیں، جو خبریں دی ہیں، ان کی تصدیق کی جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے ہمیں روکا ہے ان سے باز رہا جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مزید ایک بات اور سکھائی ہے کہ عبادت شریعت کے مطابق کی جائے، بدعت کے مطابق نہیں۔ اب شریعت کے مطابق عبادت کرنے کا کیا مطلب ہے اور بدعت سے بچنے کا کیا مطلب ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ عبادت شریعت کے مطابق کی جائے۔ اور کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی کا ٹھکانہ جہنم میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ عبادت بدعت کے مطابق نہیں کی جائے۔ اب آج اگر امت مسلمہ کی اکثریت کو محترم حاضرین ہم دیکھیں گے تو امت مسلمہ کی اکثریت عبادت شریعت کے مطابق کر رہی ہے یا بدعت کے مطابق؟ کتنے لوگ ہیں جو کلمے کے اس تقاضے کو جانتے ہیں کہ کلمے کا 11واں تقاضا یہ ہے کہ عبادت اسی طریقے پر کی جائے گی جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل سے مشروع ہے۔ امت کی اکثریت عبادت بدعت کے طریقے پہ کرتی۔ اور ایک قاعدہ یاد رکھیے کہ تمام اوقات اور حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا یہ بہترین بندگی اور اعلیٰ ترین اطاعت ہے۔ اس بات کی دلیل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود و سلام بھیجتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر 10 بار درود و سلام بھیجتا ہے۔ اب بھلا بتائیں یہ کون سی بندگی اور اطاعت ہے جو ہم کرتے ہوں اور ہم کو یقینی رزلٹ ملتا ہو؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، مشقت ہے، 5 ٹائم مسجد آتے ہیں، 5 ٹائم روز نماز پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، حج کرنے سعودی تک جاتے ہیں، محنت کی کمائی سے زکوٰۃ صدقہ دیتے ہیں۔ کسی میں یقینی بات آپ کو ملتی ہے کہ وہ قبول ہو گئی، اس کا رزلٹ مل گیا؟ لیکن درود و سلام آدمی بیٹھا ہے، صرف زبان ہلایا اور 10 رحمتیں اللہ رب العالمین اس پر نازل کرتا ہے، 10 رحمتیں، 10 بار درود و سلام اس پر بھیجتا ہے۔ یہ ہمارے لیے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے محترم حاضرین۔ جن کے بارے میں ہمارے بارے میں کوئی اچھا جملہ نہ کہتا ہو، اس پر اللہ رب العالمین 10 رحمتیں نازل کرے، اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین 10 بار درود و سلام بھیجے۔ اس سے بڑی ایک مسلمان کے لیے فضیلت کی کیا بات ہوگی؟ اس سے بڑی عظمت کی کیا بات ہوگی؟ ہاں، اب مسئلہ یہ آئے گا، بہترین بندگی اور اعلیٰ ترین اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ تو درود و سلام بھیجنے کا معنی، مفہوم، مطلب ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو اس کا معنی مطلب کیا ہے؟ اگر یہ سمجھیں گے تو پھر غلطی نہیں ہوگی۔ اور اسی میں اہل بدعت نے خوب خرافاتیں کی ہیں۔ درود و سلام کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ اب دعا کسی کے بھی دعا جو کی جائے گی اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ شامل ہوگا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ عبادت شریعت کے مطابق، بہترین بندگی،
اعلیٰ ترین اطاعت. اب آپ دیکھیں گے کہ اہل بدعت نے ایک عقیدہ مسلمانوں میں رائج کیا ہے. کہتے ہیں کہ وہ تو اولیاء ہیں, وہ تو نبی ہیں, ان کو دعا کی کیا ضرورت. آپ سمجھ رہے اس بات کی خطرناکی کو؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کی ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ درود و سلام کس لیے بھیجا جا رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے, ان کو پکارنے کے لیے, ان سے مدد مانگنے کے لیے. اگر دعا کی ان کو ضرورت نہیں ہے تو پھر درود و سلام بھیجنے کا کوئی معنی نہیں ہے. تو ہم جو درود و سلام بھیجتے ہیں, ہم کس لیے بھیجتے ہیں؟ کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں. کیا دعا؟ کیا سکھایا اللہ کے نبی نے؟ کہ جب مؤذن اذان دے, جب تم مؤذن کی اذان سنو تو کیا کرو؟ جیسا مؤذن کہتا ہے ویسا کہو. پھر جب مؤذن خاموش ہو جائے, اذان ختم ہو جائے تو مجھ پر درود و سلام بھیجو. جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. پھر آگے کیا فرمائیں؟ میرے لیے وسیلہ مانگو. وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ جنت میں ایک مقام کا نام ہے جو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا. اور اللہ کے نبی نے اس حدیث میں ایک وعدہ کیا, اور کیا وعدہ ہے؟ کہ جو میرے پر درود و سلام بھیجے گا اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہوگی, اس کی شفاعت میرے لیے حلال ہوگی. اب یہاں نبی حکم دے رہے ہیں میرے لیے دعا کرو, اور اہل بدعت کیا سکھا رہے ہیں؟ ان کو دعا کی ضرورت نہیں. پہلا, اللہ کے نبی کی اطاعت سے لوگوں کو پھیر دیا. دوسرا, اللہ کے نبی کا جو حق تھا وہ حق چھین لیا. تیسرا, سب سے خطرناک, کہ جس چیز کو روکنے کے لیے تمام انبیاء دنیا میں آئے, شرک, اس کی بنیاد ڈال دی کہ ان کو دعا کی ضرورت نہیں. اب تم جو درود و سلام بھیجتے ہو اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ تم ان کو پکارو. بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی تو آپ کو ایک دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو دعا کا ایک قاعدہ یاد رکھیے کہ دعا کرتے وقت ہم اپنے لیے جب دعا مانگے تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں کہ نہیں؟ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنی پڑھتے ہیں, پھر درود پڑھتے ہیں, پھر استغفار پڑھتے ہیں, پھر اپنی ضرورت پوری کرتے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ مانگتے ہیں. یہ دعا کا قاعدہ ہے. اپنے لیے دعا, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا. لیکن اس دعا میں خالص اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے اور کسی کو پکارنا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لفظ وسیلہ, یہ جو وسیلے کا جملہ ہے نا, یہ ہرگز استعمال نہیں کرنا ہے. اگر یہ استعمال کیے, بعض لوگ کہتے ہیں وسیلہ استعمال کر لی لفظ تو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں مقام و مرتبہ تو ہے. انہیں ایک قاعدہ نہیں معلوم کہ جس کے لیے دعا کی جاتی ہے اس کو دعا میں نہیں پکارا جاتا. دعا میں کس کو پکارا جاتا ہے؟ صرف اللہ رب العالمین. ہم اپنے والد کے لیے دعا کریں, ہم اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے, تو کیا ان کو پکاریں گے ساتھ میں؟ نہیں. وسیلے کا مطلب ہی پکارنا ہوتا ہے. اگر ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تو اب واپس ان کی اسی بات پر جائیں کہ یہ تو انبیاء ہے, یہ تو اولیاء ہیں, ان کو دعا کی ضرورت نہیں. تو اگر دعا کی ضرورت نہیں ہے تو پھر وسیلے کی دعا کر کس لیے رہے میرے بھائی؟ ان کو دعا میں وسیلہ بنا کس لیے رہا ہے؟ تو اس کا سیدھا سا مطلب نکلتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم پر حقوق ہے اس میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم جب دعا کریں تو اللہ کے نبی کے لیے دعا کریں, اللہ کے نبی سے دعا نہیں کریں. اللہ کے نبی سے دعا کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ظلم ہو جائے گا. اس لیے ایک مزید بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی, اور وہ کیا کہ تم چاہے مشرق میں رہو چاہے مغرب میں, تم جہاں سے بھی مجھے درود و سلام بھیجو گے وہ مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے.
اب اہل بدعت کی اس بات پر واپس آئیں کہ انہیں درود و سلام کی ضرورت نہیں، وہ نیک لوگ ہیں، وہ نبی ہیں، وہ اولیاء ہیں، اگر دعا کی ضرورت نہیں تو پھر درود و سلام پڑھا کیوں جا رہا ہے؟ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ چاہے تم مشرق میں رہو، چاہے مغرب میں، چاہے شمال میں، چاہے جنوب میں، جہاں سے بھی تم درود و سلام بھیجو گے وہ مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن یہ کیا تصور دیا جاتا ہے کہ نبی سنتے ہیں۔ جب یہ عقیدہ دیا جائے گا کہ نبی سنتے ہیں، قبر والے سنتے ہیں، تو یہ درود و سلام پڑھنے کا مطلب یہ نکلے گا کہ آپ ان کو پکار رہے ہو۔ سننے والے کو ہی پکارا جاتا نا، جو سن نہیں رہا ہے اس کو کیسے پکاریں گے؟ تو اس کے دو ہی مطلب نکل رہے ہیں، یا تو آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہو یا ان کو پکار رہے ہو۔ تو ہم تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اہل بدعت بولتے ہیں ان کے لیے دعا کرنا جائز نہیں۔ یہاں اللہ کے نبی نے جو بات بتائی کہ تم مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، کہیں سے بھی درود و سلام بھیجو مجھ تک پہنچتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی یہی حکمت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری قبر کو میلہ تماشا مت بنو، میری قبر پر میلہ مت لگاؤ۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے خاص دعا کی تھی کہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ مشرق اور مغرب میں کھڑے رہ کر جب کوئی بندہ درود و سلام پڑھتا ہے اور وہ اللہ کے نبی تک پہنچا دیا جاتا ہے تو اس کا معنی یہ نکلا کہ اب قبر پر جانے کی حاجت و ضرورت نہیں، کثرت سے، ایک آدھ بار نہیں۔ جو لوگ بار بار قبروں پر جاتے ہیں، جن کو قبر پر جانے کی عادت پڑ گئی ہے، ان کے تعلق سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم مشرق میں رہو یا مغرب میں، درود و سلام بھیجو گے مجھ پر کیا ہوگا؟ پہنچا دیا جائے گا۔ تو اب قبر پر میلہ لگانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت حسین کے بیٹے علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اب اس سند میں سب اہل بیت ہیں، پوری چین میں اہل بیت ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ ایک شخص آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جو شغاف تھا وہاں کھڑے رہ کے درود پڑھ رہا تھا، یعنی دعا کر رہا تھا۔ الفاظ کیا ہے کہ درود پڑھ رہا تھا، اس کو یہ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ دعا کر رہا تھا۔ اگر دعا کے بھی الفاظ ہے تو اس کا یہی مطلب نکلتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے لیے دعا کر رہا تھا، اللہ کے نبی سے دعا نہیں کر رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ کیا سنا؟ کہ تم جہاں کہیں بھی رہو مجھ پر درود و سلام پڑھو گے تو وہ درود و سلام مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے، تو اس لیے اب سے تم یہاں ایسا مت کرنا۔ اللہ کے نبی کی قبر پر جا کر درود و سلام پڑھنے والے کو کون روک رہا ہے؟ اہل بیت۔ اہل بیت کی چین سے یہ سند آئی ہے پوری۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا درود پہنچایا جاتا ہے، سنتے نہیں ہیں، قبر والے سنتے نہیں ہیں، پکارا صرف اللہ رب العالمین کو جائے گا، اس کے سوا کسی کو پکارا نہیں جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں اس میں 7واں حق یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، کثرت سے پڑھیں۔ ایک روایت میں آتا ہے محترم حاضرین، لوگ پریشان ہیں، غمگین ہیں، کام بگڑے ہوئے ہیں، نہیں بن رہے ہیں، کیا حل ہے؟ کیا کر سکتے ہیں ہم؟ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر درود و سلام کتنا پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا جتنا چاہو۔ تو انہوں نے اپنے اوقات جو 24 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے اس کے حساب سے بتایا، پوع حصہ۔ آپ نے کہا بہتر ہے اگر بڑھا لو۔ کہا آدھا؟ بولا بہتر ہے اگر بڑھا لو۔ بولا پون؟ بولا بہتر ہے اگر بڑھا لو۔ صحابی رسول کہتے ہیں
کہ میں اب کوئی کام نہیں کروں گا، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہی بھیجوں گا، پڑھوں گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے تمام غموں پریشانیوں کا اس کو بدل بنا دے گا۔ درود و سلام کی اہمیت، یہ فضیلت ہے محترم حاضرین، اسی لیے اہل بدعت نے اس میں خوب خرافاتیں پیدا کی ہیں۔ سلام کے نام پر، درود کے نام پر ایسے ایسے درود ایجاد کر دیے گئے ہیں جو فرضی ہیں اور جو لوگ پڑھتے ہیں ان سے پوچھا جائے اگر وہ نیک لوگ ہیں اور انہیں دعا کی ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ درود تم پڑھ کیوں رہے؟ ظاہر سا معنی ہے کہ ان کو پکار رہے ہیں، اس کا اور کوئی معنی نہیں نکلتا محترم حاضرین کہ یہ درود و سلام صرف ان کو پکارنے کے لیے ہوتا ہے۔ اب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہرگز جفا کرنے والا نہیں، وہ ان کی شان میں مبالغہ کرنے والا ہے، وہ ان کی شان میں غلو کرنے والا ہے۔ کیسا غلو کرنے والا؟ جیسا نصارہ نے کیا تھا، جیسا عیسائیوں نے کیا تھا، جیسا یہود کرتے تھے۔ آج امت مسلمہ میں اس کی اکثریت پائی جا رہی ہے محترم حاضرین، اس لیے درود و سلام کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ہے کہ نماز میں بھی مجھ پر درود بھیجو اور نماز کے بعد یعنی باہر بھی مجھ پر درود بھیجو۔ اب سوال یہ آئے گا کہ درود کون سا پڑھا جائے؟ تو درود ابراہیم سب سے اچھا درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور نماز کے باہر بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور جہاں بھی تذکرہ آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ امام حنبل رحمہ اللہ علیہ نے تو ایک مسئلہ بیان کیا اور یہ کہا کہ جو شخص نماز میں درود و سلام نہیں پڑھتا یعنی درود ابراہیم نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ امام حنبل کے نزدیک یہ ہے، لیکن دوسرے ائمہ کے نزدیک یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 7واں حق ادا کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے اور کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی اور بھیجنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہمارے غم پریشانی تکلیفوں کو دور کرنے کا یہ بہترین ذریعہ بنے گا۔ آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم باسك الذي لا تردوه عن القوم المجرمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ونغفرك ونخلع